رمضان المبارک اپنے سارے فیوز و برکات سے ہماری طرف متوجہ ہے۔ اپنی لاتعداد رحمتوں کے ساتھ اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو کر آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تو ہم سب کے رہبر و رہنما، ہم سب کے رسول و نبی، ہم سب کے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین باتوں کا بہت زیادہ اہتمام اور التزام فرماتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ سماعت فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کر کے اور ارشاد فرما کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس کے آتے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے حضور بہت زیادہ گریہ اور رونے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خواہشات کو توڑنے والی چیز جسے موت کہا جاتا ہے اس کو بار بار یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رونا عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے دل پتھر دل ہیں، ہماری آنکھوں میں خوف خدا سے، خشیت الہی سے آنسو نہیں ٹپکتا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین کے بارے میں آتا ہے، وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے ایک نہیں متعدد مرتبہ یہ خوشخبری سنائی گئی کہ عثمان جنتی ہے، جنہیں آقا نے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، تو نے اللہ کے دین کو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اتنا دیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تیری پکڑ نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو زار و قطار رو پڑتے، نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نوروں کو، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو لخت جگر، دو صاحبزادیوں کو یکے بعد دیگرے اپنے نکاح میں لانے والے، اے عثمان، آپ ویسے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر آپ روتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ او بندہ خدا، کیا تجھے پتہ نہیں
کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو قبر میں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو قبر میں جا کر ناکام وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ تو اس لیے مجھے خشیت الہی میں رونا آ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمان ہے کہ خداوند قدوس کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجاہد کے بدن سے نکلتا ہے، اتنا محبوب ہے رب کبریا فرماتے ہیں وہ قطرہ خون جو میرے راستے میں جہاد کے دوران تیرے بدن سے نکلا ہے زمین پہ گرتا نہیں ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرا قطرہ گنہگار توبہ کرنے والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ اللہ تعالی کو اتنا پسندیدہ ہے، ابھی آنکھ سے نکل کے ڈھلکتا نہیں، صرف پلکیں اس کی تر کرتا ہے، اللہ تعالی کو بندے پہ رحم آ جایا کرتا ہے۔ تو عذاب قبر، اپنی قبر کو یاد کر کے رویا کرو کہ یہ اللہ تعالی کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور حضور سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی میں رویا کرتے تھے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے گریا آہ و بکا کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ ماہ مقدس آتا، ویسے تو سارا سال آپ کی سخاوت کا دریا موج زن رہتا تھا، کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ جاتا، لیکن جب یہ مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کا حال اور نیتوں کو جاننے والی ذات ہے، جسے نہ بھی نوازا ہو اپنی استطاعت کے بقدر، اپنے اخلاص کے بقدر اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ 1 روپیہ 10 روپیہ اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں دینے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مت سوچا کریں کہ میں تو مالدار نہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ مال کا تعلق، سخاوت کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے، سخاوت کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اربوں کھربوں کے مالک آپ نے دیکھے ہوں گے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انہیں موت پڑا کرتی ہے، لیکن ایسے بھی درویش، ایسے بھی فقیر منش انسان آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ پاس ہوتا نہیں پھر بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا کرتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم کی سخاوت اس ماہ مقدس میں اپنے عروج پہ پہنچ جاتی تھی۔ اور تیسرا کام، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کے آتے ہی بستر لپیٹ دیتے، تہبند ٹائٹ کر دیتے اور فرماتے کہ یہ مہینہ تو مہمان بن کے آیا ہے، جب تک یہ مہینہ ہے اب آرام قربان، اب اللہ تعالی کی عبادت ادا ہوگی۔ تو آپ کی عبادت پہلے سے بہت بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ہم بھی جہاں تک ہو سکے حد الوسع اس ماہ مقدس میں ان 3 امور کا التزام کریں۔ اور پھر یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی رحمت انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور انسان کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں
آسمان دنیا پر اپنا عرش ڈال کر انسان کو یہ پکارتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، او میرے بندے لوٹ آ میری طرف، استغفار کر، توبہ تائب کر، میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ دوسرا عشرہ جو شروع ہوا، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ کس کا عشرہ ہے؟ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، تین طرح کے ساتھ۔ نمبر ایک، انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ نمبر دو، اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرے۔ اور نمبر تین، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ دل میں ہو۔ جب اس طرح توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او میرے بندے، تو نے اپنی جانوں پر، تو نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، تو اپنے رب سے دور ہوتا چلا گیا، دنیاوی خواہشات کے اندر الجھ کر، دنیاوی مال و دولت کے فریب میں اپنا وقت لگا کر، اور دنیاوی کام کاجوں میں اللہ تعالی سے تو غافل ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں یہ ماہ مقدس عطا کر رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ ایسی آیت ہے جو گنہگاروں کے لیے تریاک کا کام کیا کرتی ہے۔ فرمایا مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، وہ اللہ تیری طرف سے انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو ایک قدم بڑھائے گا، وہ دو قدم آئے گا، تو دو قدم بڑھائے گا، وہ چار قدم آئے گا، تو اپنے رب کی طرف چل کے جائے گا، وہ رب تیری طرف دوڑ کر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو میرے سامنے توبہ کرے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر گڑ گڑا کر اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ کے حضور جھکے گا۔ اور پھر فرمایا یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ تو کب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری عمر بڑھاپے کے اندر چلی گئی، اور تیرے جسم کے اندر رعشہ اور لرزہ پیدا ہو گیا، تیری ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، بینائی چلی گئی، تیری کمر جھک گئی۔ کوئی بات نہیں، تیرا رب تیرے اوپر اس طرح شفقت کرتا ہے کہ سفید بالوں کو دیکھ کر وہ حیا کیا کرتا ہے۔ ایسے عالم کے اندر جب تجھے دنیا والوں نے، حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی دھتکار دیا کہ بابا جی مسیتے جاؤ، جا کر اللہ اللہ کرو، اللہ فرماتے ہیں میں 70 مئو سے زیادہ شفقت کرنے والا اللہ، میں نہیں دھتکاروں گا کہ تیری نوجوانی کی عمر کہاں گزر گئی، تو نے اپنی جوانی کی مستی میں مجھے چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے بندے، جب تو میرے در پہ آئے گا اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ میرے سامنے یا اللہ میری توبہ کہے گا، اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، او میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے بھائیو، یہ عشرہ رب نے ہمیں مغفرت کا عشرہ دیا ہے۔ اس عشرے کو بھی اگر ہم اللہ تعالی کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے، توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے روٹین میں گزار دیں جس طرح پہلے ایام گزرا کرتے تھے، تو یہ کفران نعمت ہے۔ کیا ہے یہ جہانگیر صاحب؟ کفران نعمت۔ کفران نعمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفران نعمت یہ ہے کہ میں تمہیں ایک نعمت عطا کروں اور تم اپنے جسم سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرو کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینے کا دوسرا عشرہ صحت سلامتی کے ساتھ عطا فرمایا، یہ اس نے انعام کیا، ہمیں صحت بھی دی، طاقت بھی دی، ہمت بھی دی، ماحول بھی دیا۔ آج فلسطین کے حالات دیکھیں، مسلمان ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، آہن بارود اور ہر وقت بموں کی بارش ہو رہی ہے، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا گھر محفوظ نہیں، کوئی روڈ کوئی گلی وہاں پر صحیح سالم نہیں، کھنڈرات بن چکے ہیں، اور دنیا کے 57 بے غیرت اسلامی حکمران سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، آفرین ہے ہمارے ان غیرت مند، جرت مند، ایمان والے مسلمانوں پر کہ وہ ان کھنڈرات کے اوپر بھی مسلح بچھا کر گھاس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، گھاس کھا کے روزہ افطار کرتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، اور دنیا کے مسلمانوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اے مسلمان، آج ہماری یہ حالت ہے، تم دیکھ رہے ہو، تم بے حس ہو، لیکن کل اللہ کی بارگاہ کے اندر تم نے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی پیش ہونا ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہوا ہے، ہم امن کے ساتھ ہیں، محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن اور سکون عطا فرمائے اور ہمارے امن کو اور مستحکم فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی نے کبھی بھی جنگ کی دعا نہیں کی، ہمیشہ امن کی دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ عطا کرے، لیکن میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، آج ہمیں ہر طرح کا ماحول میسر ہے، ہماری عزتیں محفوظ، ہمارے گھر محفوظ، ہمارے کام کاروبار محفوظ، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انعام کے آنے کے بعد، اس کی نعمت کے، اس کے مغفرت کے عشرے کے آنے کے بعد بھی ہماری روٹین نہ بدلے تو میرے مسلمان بھائی، اسے کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اگر تم اس بات سے باز نہ آئے اور تم نے اپنی روش نہ بدلی، تم نے اپنا سلسلہ ٹھیک نہ کیا، تو جو اعراض کرے گا، بے پرواہی کرے گا، جو مجھ سے غفلت کرے گا، جو میری نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج انسان کی ایک بڑی فکر وہ کشائش رزق ہوا کرتی ہے کہ میرا رزق وافر ہو جائے، مجھے کھانے پینے کی ٹینشن پرابلم نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو میں نعمتیں تم پر اتاروں ان نعمتوں کی قدر کرو، اور جب تم قدر کرو گے میں تمہارے رزق کو وافر کر دوں گا، اگر نہیں کرو گے رزق معیشت تنگی پیدا کروں گا، اور سب سے بڑا تمہیں نافرمانی کی سزا یہ دوں گا کہ کل روز قیامت تم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں بلکہ اندھے کھڑے کیے جاؤ گے۔ الیعاذن اللہ من۔ اے باری تعالی، ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہماری نظر تو 6x6 تھی، آج ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ آج ہم آنکھوں سے نابینا کیسے بن گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قرآن کے اندر موجود ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ میں تو دیکھا کرتا تھا، کیسے اندھا ہو گیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا۔ اللہ فرمائیں گے میری آیات تیری طرف آتی تھی، تو میری آیات کو سنتا تھا، تو میرے احکامات کو دیکھتا تھا، تیرے سامنے نبی کی زندگی تھی، تیرے سامنے میرا قرآن تھا، فَنَسِيتَهَا۔ تو نے کہا جی پرانی باتیں ہیں، اوے مولویاں دیے گلائن۔ اللہ فرمائیں گے آج تمہاری آنکھیں اچھی طرح کھلیں گی، تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ حقیقت تھا
وہ تمہاری فانی زندگی تھی اور اس زندگی کی طرف تو نے آنا تھا، لہذا آج یہ تو صرف ایک نمونہ ہے، آگے دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، بہتر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، اس عذاب سے بچانے کے لیے یہ مہینہ دیا گیا، ایک عشرہ گزر گیا، ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں، جو 10 دن چلے گئے واپس نہیں آنے والے، اور کچھ ایام کے بعد یہ دوسرا عشرہ یہ بھی ختم ہوگا۔ ہم حسرت تمنا تو کر سکیں گے لیکن یہ عشرہ ہماری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ ایسا کر جاؤ، ایسا گزارو کہ جب یہ عشرہ ختم ہو تو ہمیں اطمینان قلب عطا ہو کہ اے میرے بندے، جس طرح میں نے تمہیں امر کیا تھا تم نے اس طرح اس عشرے کو گزارا ہے۔ ہمارے نبی کریم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ یہ کہیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، گارنٹی کے ساتھ، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں بندہ کہے کہ یہ قبول ہوگا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالی اس مجھ پر درود پڑھنے والی عبادت کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کنجوسی اور بخل نہ کیا کریں۔ آپ علیہ السلام ہر گناہ سے پاک تھے، یہی بات ہے کہ نہیں؟ معصوم تھے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا کبھی صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اللہ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے اور اپنی قوم کے لیے رشد و ہدایت ہوا کرتا ہے، رہنما اور رہبر ہوتا ہے، مربی اور معلم ہوتا ہے۔ اگر نبی سے بھی گناہ ہونے لگے تو پھر کوئی بھی بدبخت کافر اٹھ کے کہے گا کہ آپ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں جو بات آپ نے بتائی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا کہ انبیاء سے کبھی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ جب گناہ کا صدور نہیں ہے تو پھر توبہ استغفار کی بھی، بولو نا جی، توبہ استغفار کی بھی ضرورت نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، ان کو توبہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ گناہ کا کام ہی کوئی نہیں، گناہ کا مادہ ہی ان کے اندر نہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، استغفار کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام اور پھر خصوصاً ہمارے پیارے نبی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے۔ کیا ہے؟ میں جس بات پہ لانا چاہتا ہوں توجہ رکھیے گا۔ آپ علیہ السلام معصوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، توبہ استغفار کی ضرورت نہیں۔ پھر سورہ فتح اٹھا کے دیکھیں، دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اے میرے پیارے نبی، بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام کے تمام گناہ اگر کوئی ہو سکتے تھے انہیں بھی معاف فرما دیا ہے۔ اب توبہ استغفار کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی، لیکن احادیث اٹھا کر دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کے حضور استغفار کرنا اتنا پسند ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ اور ہم کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ جو 100 مرتبہ کرتا ہے اس پہ آفرین ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دل پتھر دل ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آ رہا جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی معصوم، تمام گناہوں سے مغفرت کی گارنٹی قرآن نے دی۔
اس کے باوجود 100 مرتبہ ہر دن میں استغفار کر کے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتی تو اپنے استغفار سے کبھی بھی غافل اور سست نہ ہو جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے۔ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تھوڑی دیر بعد ارشاد فرماتے اور اس کے بعد یہ جملہ دہراتے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، توب علیہ مجھ پہ نظر کرم کر دے، انک انت التواب الرحیم تو توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی جب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار یہ دعا مانگے تو کیا مجھے اور تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اقبال نے کیا کہا ہے کہ دوسروں کا برا ہی سوچتے رہتے ہیں۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہمارے دل تو ایسے ہیں کہ رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے، اللہ کو خوب پتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ جب نماز جیسا افضل عمل کر لو، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہو؟ اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا، تو نے مجھے اتنا بڑا کام کرنے کی توفیق دی، جیسا حق تھا میں نہیں کر سکا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ تو جب اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے تو ہم جو دن رات میں سیاہ کرتوت کرتے ہیں کیا ان پہ ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بیڑا یہاں بھی خراب ہوگا اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے، خسر الدنیا والآخرہ۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو اللہ کی عطا سمجھ کر پھر اس عشرے کو اللہ کا خصوصی انعام اور نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح بن جائے جو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے بھلے اس کے گناہ 100 سال پر محیط کیوں نہ ہوں، ارے یہ تو میں نے چھوٹی سی بات کر دی، فرمایا زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے اس خلا کو کسی انسان کے گناہ بھر دیں، اتنی سیاکاریاں کرے اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے حضور اس گناہ پر ندامت کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر تھی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی، میں تیرے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم غافل نہ ہوں۔ عموماً ہمارا مزاج اس طرح ہے کہ رمضان کے پہلے 4 دن بڑے جوش کے ساتھ گزارو، پھر جناب 25 رمضان جب آ جائے پھر مومن بن جاؤ، درمیان کے روزے پھر وہی حالت، مسجدیں اسی طرح ویران، نمازوں کی صفیں اسی طرح کم، تراویح 20 رکعت ادا کرنے کی بجائے ہم 8 10 12 بھی پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے دونوں سنتیں ہم ادا کریں، پورا مہینہ ادا کریں، اور یہ سنت میری تیری بنائی ہوئی نہیں، یہ اللہ کے نبی نے 3 دن جماعت کروائی، اس کے بعد گھر میں پڑھی، اس خیال سے کہ امت پہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ جب آپ کا وقت چلا گیا، حضرت ابو بکر کے 2 سال خلافت کے تھے، اس میں آپ ادھر ادھر کے فتنہ پردازوں کے خلاف
جہاد کے اندر مصروف رہے، موقع نہیں ملا نظم و ضبط بنانے کا، آپ بھی دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق کا دور آیا اور اسلامی مملکت سٹیبل اور سٹرونگ ہو گئی، نظم و ضبط کے معاملات پیش آئے، آپ نے جہاں پر بہت ساری اصطلاحات کی وہاں آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کا مزاج تھا کہ ہم اس تراویح کو ادا کریں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم مسجد نبوی کے اندر ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کریں اور انہیں کہیں کہ انہیں اللہ کا قرآن سناؤ اور وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سنیں۔ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، میرے اور آپ کا ایمان ہزاروں مسلمانوں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا ایمان مل کر ایک صحابی کے ایک عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے اخلاص تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ کے نبی سے پرورش لینے والے، اللہ کے نبی سے سیکھنے والی مقدس جماعت تھی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ان کی سنت میری سنت ہے، ان کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے 20 رکعت نماز تراویح کو اجرا فرمایا، حضرت تمیم داری کو امام مقرر کیا اور اللہ کے نبی کے قاری صحابی ابی بن کعب کو مقرر کیا، انہوں نے لوگوں کو تراویح 20 رکعت باجماعت مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس مصلی نبی پر ادا کر کے دکھائی۔ 1450 سال سے وہاں یہی عمل چل رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ اور دوسری سنت کہ جب آپ 20 رکعت نماز تراویح مکمل ادا کریں گے تو آپ قرآن مجید مکمل سننے کی سنت پر بھی عمل کریں گے کہ آپ مکمل قرآن سنیں گے۔ اب آپ کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی آئے 8 پڑھ کے نکل گئے، کبھی آئے 10 پڑھ کے چلے گئے اور کبھی آ کر 20 بھی پڑھ لی، تو یہ ایک قسم کی خواہش نفسانی پر عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور نبی علیہ السلام کے حکم کو اپنانا نہیں ہے۔ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے۔ سورۃ الماعون اٹھائے، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا؟ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو نماز اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں پڑھتا بلکہ اپنی خواہش کے مطابق پڑھتا ہے، آج سردی نہیں موسم ٹھیک ہے چلو مسجد چلتے ہیں، آج دکان پہ گاہک نہیں چلو مسجد چلتے ہیں، آج گھر میں فارغ ہوں چلو مسجد چلتے ہیں، جب گھر میں بیٹھک ہو گئی، جب دکان پہ رش لگ گیا، جب آپ کہیں آؤٹنگ پہ ہیں، پھر نماز بھی قربان ہے، اللہ کا حکم بھی قربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، میں نے وہ فرض جو زمین پر نہیں نبی کو آسمان پر بلا کر عرش معلی پہ عطا کیا تھا، اس کی تو اس طرح ناقدری کرے گا، کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری ان نمازوں کی۔ فرمایا نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کے پیچھے چلنا، یہ زمینداروں کو پتا ہوگا۔ اونٹنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی بھی جانور کا، وہ اس کی دم کے ساتھ لگا پھرتا ہے۔ یہ جنہوں نے مال مویشی رکھے وہ زیادہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس جانور کا اپنی ممتا کے پیچھے پیچھے لگے رہنا، اسے کہا جاتا ہے اتباع، طبیعت، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا۔ تو میرے بھائی یہ دین تو ہمارے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں اترنے تک ہمارے ساتھ اس طرح لگے کہ ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام اس دین کے خلاف نہ کریں، اسے اتباع نبوی کہا جائے گا۔ لہٰذا آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس ماہ مقدس کا یہ عشرہ مغفرت والا عطا کیا ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے سامنے توبہ اور تائب ہو جائے تاکہ اس کی نعمتوں کا اجرا اسی طرح جاری رہے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو اپنے در کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ اور تائب ہونے کی اور ہر عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔